از کائنات مبشر پارٹ 1 میں صبح سویرے سورج کی کرنیں چہرے پر پڑنے پر وہ ہلکا سا کسمائی اور پھر کروٹ لے کر گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے سمندر میں دھکیل دیا ہو، لیکن جیسے ہی وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹتی ہے، سامنے ایسے دشمن جان کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور دوسری طرف شاذین کا فلک شکاف کہکا بلند ہوا جو ہاتھ میں خالی جگ پکڑے کھڑا تھا۔ انبر یک ٹک شاذین کو دیکھے جا رہی تھی، بنا کچھ بولے واش روم گھس گئی اور دروازے کی طرف ٹیک لگ کر پھوٹ پھوٹ رونے لگی کہ شاذین اس بات سے انجان بہر صوفے پہ بیٹھا اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگا کہ وہ ہمیشہ اس سے دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اسے ایسے ہی اس سے دور بھاگتی تھی، اور وہ آج اس کا ارادہ سب کچھ جاننے کا تھا۔ آج وہ 8 مہینے بعد گھر لوٹا تھا، لگا شاید ان 8 مہینوں میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو، لیکن ابھی اس کا وہی پرانا انداز دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب بھی اس کا فون بجا، ضروری کال دیکھ کر وہ فون سنتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا، اور پھر چند قدم باتیں کرنے کے بعد فون سائیڈ پر رکھ کر الماری سے اپنا یونیفارم نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو کمرہ خالی پایا، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جلدی سے تیار ہونے لگی، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دم سے اس دشمن جان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو بے اختیار اس کے لب مسکرا دیے۔ آج پورے 8 مہینے اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ اس کے 8 مہینے وہ کہاں تھا، نہ ہی گھر والوں نے پوچھنے کی اس میں ہمت تھی۔ پھر اس کی اپنی سوچوں میں جھٹکی لگی، سیڑھیوں سے اتر کر ڈائننگ ٹیبل پہ تک پہنچی۔ جب اس کی نظر اپنی ماں اور تائی پر پڑی جو نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، ان کو دیکھتی وہ اونچی آواز میں سلام کر کے قریب رکھی۔ جب اکبر صاحب نے سلام کا جواب دیا اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اس سے کالج کے بارے میں باتیں کرنے لگے، وہ اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ناشتہ کرتے کرتے اچانک اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پلکوں اٹھائیں، سامنے سیڑھیوں سے اترتے فل پولیس یونیفارم میں ہلکی ہلکی داڑھی رکھے ہوئے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ہلکی بھوری آنکھوں میں شرارت لیے ہی دیکھ رہا تھا، امبر کو لگا جیسے وہ کبھی مل ہی نہیں پائے گی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لے کر بے اختیار قدم شاذین کی جانب اٹھے۔ وہ اسے چھو کے دیکھنا چاہتی تھی کہ یقین کرنا چاہتی تھی کہیں وہ خواب تو نہیں۔ اچانک اس کے کانوں میں روبینہ بیگم کی آواز پڑی جو شاذین سے مخاطب تھی، ماشاءاللہ میرا بیٹا تیار ہو گیا ہے، ناشتہ کرواؤ ہمارے ساتھ۔ شاذین سب کو سلام کرتا بیٹھ گیا، ناشتہ کرنے لگ گیا، جبکہ نظریں آپ بھی امبر پر تھی جو اپنی بے اختیار چھپانے کے لیے جلدی سے جلدی حجاب درست کرنے لگی اور نظر سے سب کے سامنے ڈال کر ابو سے پیار لیتی اور بہر کی جانب چل دی۔ اور شاذین سب کچھ نوٹ کر کے سب کو ایمرجنسی کا بتا کر اللہ حافظ کرتا امبر کے پیچھے بھاگا، جو بھی وہ اسے گاڑی کی طرف جانے کی بجائے گیٹ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اسے پکارتا ہے، قریب پہنچا ہے، کہاں جا رہی ہو تم، گاڑی اندر کھڑی ہے باہر نہیں۔ امبر کے منہ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، تو بس یک ٹک اس سے دیکھتے جا رہی تھی۔ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ اس سے پوچھنے پر ہوش کی دنیا میں
واپس لوٹی، بنا کچھ بولے سائڈ گزرنے لگی۔ جب اپنی کلائی شاہزین کی سختی گرفت میں محسوس ہوئی، جو اس کے قریب اتنے ہونے سے گھبرا کر بھاگنے کے چکر میں تھی، اپنی کلائی بالمقابل ہاتھ میں دے کر جی جان سے لرز گئی۔ کاغ کیا کر رہے تھے؟ شاہ چھوڑیں پلیز۔ بمشکل آنسوں روکتی اتنا بول پائی، لیکن بمقابل تو کچھ نہیں سنائی دیے، نہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ کے سحر میں کہیں کھو گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچی تھی۔ انوکھا احساس تھا کہ اس کے کچھ سمجھ نہ ہوش اسے تب آیا جب اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑایا، دوبارہ اندر جانے کی طرف دوڑی، اور شاہزین مسکراتے لبوں کے اپنے ساتھ گاڑی کی جانب چل دیا۔ امبر کا ارادہ آداب کالج جانے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ جلد سے اپنے کمرے میں آئی اور سانس کو بحال کرنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا، ایک سانس میں سارا گلاس ختم کر ڈالا۔ پھر وہ سوچنے لگی، جب جب شاہزین اس کے قریب ہوتا ہے ایسی حالت ہوتی ہے، لیکن اس نے پہلے کبھی شاہزین سے اندازہ نہیں دیکھا تھا۔ ہنسی مذاق تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، آج تو پولیس یونیفارم میں غضب ڈھا رہا تھا۔ جب بھی اس کے دماغ میں ایک دم جھکما ہوا کہ شاہ جانتے تھے میری خواہش کیا ہے، کیا انہوں نے یہ سب میرے لیے کیا ہوگا، خود سے سوال کرنے لگی، اور پھر خود ہی اپنی سوچ میں طنزیہ مسکرانے لگی۔ آخر اس کے لیے کیوں کرے گا یہ سب؟ تو اس کی محبت نہیں کرتا، وہ تو کسی اور کا ہے، اس کا نام تو کسی سے جڑا ہوا ہے بچپن سے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دھاڑے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دن دہاڑے اس تو توقع عین مطابق کی اکلوتی دوست اپنے عیز غیب والے تہوار لینے اسے گھورنے لگی۔ امبر اسے بولنے سے پہلے جلدی سے کان پکڑ کر بولی، لیکن بالمقابل پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تو امبر اس کے قریب آئی تو اسے گلے لگایا۔ ایم سوری، خوشی ہو رہی تھی کہ پر شاہ نے میرا راستہ روک لیا۔ اور اسی طرح اس نے اس صبح کا پورا واقعہ سنایا جب خوشی سے آہستہ آہستہ خود سے الگ کیا، اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سمجھانے والے انداز میں کوئی گویا ہوئی۔ امبر، ایک تمہاری امی تائی کم ہے جو تم اپنے آپ کی اذیت دیتی ہو، جانتی ہو کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، پھر کیوں سوچتی ہو اس کے بارے میں؟ جب امبر